أشهد أن محمدا رسول الله. پاکستان کے سیاسی معاشی معاشرتی مسائل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر سیاسی حالات کو عسکری معاملات سے الگ کر کے دیکھیں تو اس قدر حساس بلکہ حساس ترین شعبہ بھی اسی الجھی ہوئی گتھی کا حصہ نظر آتا ہے۔ دنیا کے کسی جمہوری یا غیر جمہوری ملک میں فوج کے سربراہ کی تعیناتی یوں مذاق نہیں بنی ہوگی جیسی پاکستان میں بنا دی گئی ہے۔ انتہائی حساس معاملات میں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور آرمی چیف کی تعیناتی کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا ہے۔ 16 اکتوبر کو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہماری سیاست کلابازیاں کھانے لگی۔ اس موقع پر خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل کی بجائے وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ملک غلام محمد نامی ایک بیوروکریٹ کو گورنر جنرل لگا دیا گیا۔ یہ پہلا کھلواڑ تھا جو سیاسی میدان میں کیا گیا، اور سیاسی سطح پر ملک میں بلی چوہے کا کھیل شروع ہو گیا۔ 1951 سے 1958 تک 7 سالوں میں، یعنی لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سے 1958 تک 6 وزیر اعظم بدل دیے گئے۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد کو فالج ہو چکا تھا، جس کے باعث وہ نہ آسانی سے حرکت کر سکتے تھے اور نہ بول سکتے تھے، لیکن ٹوٹی پھوٹی زبان میں یہ کہتے سنائی دیتے تھے کہ کرسی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت برطرف کر دی۔ قومی اسمبلی توڑ دی گئی، سندھ ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی اور گورنر جنرل کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل کے احکامات قانونی قرار دے دیے۔ ان کے بعد ریٹائرڈ میجر جنرل سکندر مرزا گورنر جنرل بن بیٹھے۔ وہ بھی غیر جمہوری رویہ اختیار کرتے ہوئے حکومتی امور میں بے جا دخل اندازی کرتے رہے۔ وزرائے اعظم کی اس زنجیر میں فیروز خان نون آخری کڑی تھے۔ انہوں نے ایک انتہائی غیر سیاسی قدم اٹھایا اور ایوب خان، جو اس وقت آرمی چیف تھے، انہیں وزیر دفاع کا عہدہ دے کر کابینہ کا حصہ بنا لیا، اور فوج کے لیے ایسی کھڑکی بلکہ در کھول دیا جو آج تک صحیح طور پر بند نہیں ہو سکا، اور قوم اس غلط فیصلے کی سزا اب تک بھگت رہی ہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ ایوب خان کے 10 سالہ مارشل لا کے دور میں سیاسی مخالفت کی گنجائش نہ تھی۔ ابتدائی 8 سالوں میں بہرے قرار کی مانند سیاسی معاملات پرسکون دکھائی دیے، لیکن مارشل لا کی قدغنوں کا پھل آخری 2 سالوں میں تلاطم کی صورت دکھائی دیا۔ بہرحال معیشت نے بہت ترقی کی۔ اہم بات یہ ہے کہ معاشی حوالے سے پاکستان کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانے کا سنہری موقع تھا، لیکن امریکہ سے معاشی امداد بلا ضرورت لی گئی تاکہ امریکہ سے رشتہ بندھا رہے اور وہ سیاسی سرپرستی کرتا رہے۔ لیکن چونکہ ایوب خان کا حکومت حاصل کرنا ایک غیر قانونی فعل تھا اور اسے عوامی پشت پناہی حاصل نہیں تھی، لہذا انہوں نے یہ کمی امریکہ کی سرپرستی حاصل کرنے سے پوری کرنے کی کوشش کی۔ ایک عوامی تحریک نے نہ صرف سیاسی استحکام کو غدربود کر دیا بلکہ اقتصادی ترقی کو بھی بہا کر لے گئی۔ دوسری طرف کیونکہ پاکستان کے محل وقوع کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کے قریب رہنے کی بڑی ضرورت تھی، بلکہ خطے میں موجودگی کے لیے پاکستان سے تعلقات امریکہ کی شدید مجبوری تھی، لہٰذا پاکستان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو اقتصادی شکنجے میں کسنے کا فیصلہ کیا۔ بڑے بڑے پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا، ان کے لیے امریکی امداد کا اعلان ہوا، اور ہمارے تجزیے کے مطابق ان پروجیکٹس میں خرچ ہونے والی رقم سے پاکستان کی سیاسی اور غیر سیاسی قیادت اور بیوروکریسی کو کرپشن کے ذریعے قابو کیا گیا، جس کے نتیجے میں اقتصادی لحاظ سے مسلسل ترقی کرنے والا پاکستان تیزی سے زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ پاکستان کے سیاستدانوں، سول ملٹری بیوروکریٹس کی ہوس زر اور بددیانتی نے پاکستان کو ہر لحاظ سے کمزور کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غیر ملکی قوتوں نے پاکستان کی اقتصادی کمزوری کو اپنے سیاسی اور عسکری مفادات کے حصول کے لیے
استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کرپٹ مافیا اپنی کرپشن کی وجہ سے دوسروں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ملکی مفادات کو بھی تج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کہانی کا مختصر ترین خلاصہ جو ہماری اقتصادی تباہی کا باعث بنی، جس سے ہماری اقتصادی حالت تباہ و برباد ہو گئی اور ہم دوسروں کے مقروض اور محتاج ہو گئے۔ یہ واضح رہے کہ یہ سب کچھ غیر ملکی قوتوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہمیں سیاسی اور عسکری لحاظ سے اپنے شکنجے میں کسے رکھنے کے لیے کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بڑے اہم سوال کا جواب دینا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں نصف صد سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں۔ سامراجی قوتوں نے خاص طور پر پاکستان کو کیوں ہدف بنایا اور ہمارے سیاسی و معاشی نظام پر کیوں حملہ آور ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ ہمارے معاشرتی نظام پر بھی شروع سے ہی حملہ آور ہیں، لیکن وہ پہلے ہمیں معاشی اور سیاسی سطح پر مکمل شکست دینا چاہتے تھے، تاکہ جب معاشرتی نظام پر حملہ کیا جائے تو ہماری مزاحمتی قوت ختم ہو چکی ہو یا انتہائی کم ہو چکی ہو۔ عالمی طاغوتی قوتوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکستان کے قیام کے لیے اسلام بنیادی نظریہ کے طور پر سامنے آیا تھا، گویا ایک خالص اسلامی ریاست معرض وجود میں لانے کا واضح پروگرام تھا۔ یہ مخالف قوتیں جانتی تھیں کہ اس نظریہ کی عملی تعبیر کا مطلب یہ ہوگا کہ عدل و قسط پر مبنی ایک ناقابل تسخیر نظام جب اس ریاست کی پشت پر ہوگا تو ان کا سرمایہ دارانہ نظام جو انتہائی ظالمانہ اور استحصالی نظام ہے اس کے سامنے ڈھیر ہو جائے۔ لہٰذا نپ دا ایول ان دا بڈ کی پالیسی سامنے رکھ کر پاکستان پر تمام اطراف سے شروع سے ہی حملہ کر دیا گیا۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے چند سال بعد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی فوج بڑی پروفیشنل اور بڑی جفا کش ہے اور صحیح معنوں میں ایک جاں باز فورس ہے۔ پھر یہ ہوا کہ حالات کے جبر نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، جس سے دشمن طاغوتی قوتوں کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے پاکستان کو سیاسی، معاشی اور عسکری طور پر کمزور کیا جائے، پھر اس کے معاشرتی نظام پر بھرپور وار کیا جائے اور اس حملے میں ہر ممکن شدت لائی جائے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس طے شدہ پالیسی کے مطابق ہے۔ ہم اس وقت صرف ان اقدامات کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں جو انہوں نے ہماری معاشرت تباہ کرنے کے لیے کیے ہیں۔ کبھی یہ قوتیں عورت کے حقوق کے نام پر دنیا بھر میں کانفرنسیں کراتی ہیں اور ان میں مادر پدر آزادی کا درس دیتی ہیں، پھر گھریلو تشدد بل پیش کر کے ایک گھرانے میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ روشن خیالی اور نام نہاد اعتدال پسندی کی اصطلاحات استعمال کر کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستی جیسے غلیظ کام کو قانونی حیثیت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹرانسجنڈر قانون بنوانے میں تو وہ 5 سال پہلے کامیاب ہو گئے تھے، اب اسے قائم دائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر جوائلینڈ جیسی بیہودہ فلم کو سینما گھروں کے تعفن کو مزید بڑھانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس محاذ پر مسلمانان پاکستان کچھ نہ کچھ مزاحمت کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر ہم سیاسی اور معاشی طور پر کمزور ہوتے چلے گئے تو یہ مزاحمت بھی کمزور پڑ جائے گی۔ اس محاذ پر اگر مسلمانان پاکستان شکست کھا گئے تو پھر ان کے قدم مکمل طور پر اکھڑ جائیں گے اور ہماری اسلامی شناخت بھی خدا نخواستہ ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو مسئلہ پاکستان کی سلامتی کا ہی نہیں بلکہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان کا بھی ہے، اور بآواز بلند یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے معاشرتی نظام کا تحفظ در حقیقت پاکستان کا تحفظ ہے۔ گویا خالص اور مکمل اسلامی نظام ہی مضبوط اور مستحکم پاکستان کا ضامن بن سکتا ہے۔